ڈپریشن اور انزائٹی یہ دو چیزیں اور ان میں کیا فرق ہیں، سنتے ہیں ڈاکٹر وسیم سے۔ ڈپریشن اور انزائٹی میں بہت سارے لوگ ڈفرینس نہیں کر پاتے، یہ ایک ہی چیز ہے یا یہ مختلف ہیں، اور یہ ڈپریشن انزائٹی سے مختلف ہے کیسے؟ دیکھیں، اس کی ایب نارمل سیڈنس ہے ڈپریشن کے، ہر وقت غمگین رہنا، کام میں دل نہ رکھنا، کچھ کرنے کو دل ہی نہ کرنا، ہر وقت ماضی میں بیٹھے رہنا، وکٹم مائنڈ سیٹ کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا، کاش ایسا ہو جاتا تو ویسا ہو جاتا۔ تو جو انسان ماضی میں رہنے رکھتا ہے نا، اور ماضی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا، سرنڈر نہیں کرتا، میری تقدیر میرے اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، کسی نہ کسی کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوتا ہے کہ فلانا، اکثر بچے والدین کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو انسان زیادہ ماضی میں رہتا ہے وہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے، اس کی پھر یا تو ڈفرنٹ اس کے نا رخ نکلتے ہیں، کھانا پینا ختم ہو جائے گا، کام میں دل نہیں لگے گا، اور پھر سوسائڈل تھاٹ، سیلف ہارم اس کی انتہا ہے، خودکشی تک، کہ پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو اس سے تو اچھا ہے میں زندگی کو ختم کر دوں۔ انگزائٹی کی جہاں تک بات ہے، انگزائٹی مستقبل کے بارے میں، کہ میں نے اگر ابھی کچھ انویسٹمنٹ کر دی تو نقصان ہو جائے گا۔ کسی ایک جگہ پر کامیاب ہونے کے لیے کئی جگہوں پر ناکام ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ انگزائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ سے عمل چھین لیتی ہے، پروکریسٹینیٹ کرواتی ہے آپ کو، آپ پروکریسٹینیشن میں چلے جاتے ہو، چیزوں کو ڈیلے کرتے ہو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پاورفل فکر ہے، وقت پر نہ لیے گئے فیصلے اپاہج نتیجے پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اپاہج نتیجے ہیں نا، وہ پھر انسان کو مایوس کر دیتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ جیسے شاید اللہ نے معاذ اللہ میرے ساتھ ظلم کیا، شاید میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اس دن یہ جو ہماری ایک جو روحانی سلسلہ ہے نا، وہ میں یہی سب سننے والوں کو کہوں گا کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن جو روحانی، یہ جو عقیدے کی طاقت ہے نا، اس میں حضرت کا ایک فکرہ ہے کہ جو انسان اپنی قیمت لگانا بند کر دیتا ہے، اللہ اسے مایوسی سے بچا لیتا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری قیمت تھوڑی لگی، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خریدا ہی نہیں گیا، وہ تب بھی راضی ہیں۔ تو خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ آج بھی اگر ہم دوبارہ سے اس آرگینک لائف کی طرف واپس آ جائیں، تھوڑے یہ دنیا کے میلے تھوڑے کم کر دیں اور تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں، تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ پرانے وقتوں میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی، بندے ایک دوسرے سے ملتے تھے، پوچھتے تھے کیسے ہو، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوں۔ آج کسی سے ملو، ہاں جی اللہ کا شکر ہے مگر اف اینڈ بٹ، یہ جو اف اینڈ بٹ ہے نا، یہ شیطان کی آواز ہے۔ شوہر بیوی کا گلہ کر رہا ہے، بیوی شوہر کا گلہ کر رہی ہے۔ اب بھی میں آپ کو 2 دن پرانی بات بتاؤں، ایک صاحب آئے، پروفیسر ہے، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وائف تھوڑی ان پڑھ ہے، 60 سال عمر، اور گلہ کر رہے کہ بیوی میری جاہلوں کی طرح باتیں کرتی۔ تو میں نے حضرت کا فکرہ ان کو سنایا کہ وہ دانا انسان جو جاہل کی بات کو خوشی خوشی برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دانائی کے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔